جی السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ جی جی تعارف جناب کرائیں، کہاں اسمت رہتے بادشاہ ہیں، صاحب، کام کیا کرتے ہیں مفتی صاحب؟ جناب میں لاہور میں ہوتا ہوں، یہاں پہ جی سر، اپنا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ بطور تدریس ماشاء اللہ کروا رہا ہوں۔ تو ماشاء قبلہ اللہ شاہ صاحب سے آپ کی بات ہو رہی تھی، تو جی قبلہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا تھا کہ آج ان کی آپ سے گفتگو ہے، تو میں نے کہا چلو ہم بھی اس گفتگو کے اندر شریک ہو جائیں گے سماعت کے لیے۔ تو آپ بہترین، قبلہ شاہ صاحب سے بات نہیں کر رہے تھے، تو ہمارا دراصل معاملہ تدریس کا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو مدرس آدمی ہوتا ہے اس کی مصروفیات ہوتی ہے جی سر، اسباق پڑھانے کی اور مطالعہ کرنے کی۔ تو آپ قبلہ شاہ صاحب سے بات شروع کریں، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں بھی ساتھ سماعت کر رہا ہوں، تو آپ قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں جس موضوع کے اوپر آپ کا ان سے وقت طے ہوا ہے، آپ ان جی سے سر، بات فرمائیں۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ سے 15 اکتوبر کو براہ راست میں خود بات کروں گا پھر۔ انشاءاللہ۔ آپ جی جی آپ اسکرین اگر پہ رہیں، زندگی آپ نے جائیں ساتھ نہیں؟ دیا۔ جی شاہ صاحب آپ نہیں کچھ نہیں، میں کہنا چاہ رہے آپ تھے، کے بسم اللہ ساتھ ہی۔ فرمائیں۔ جی سر، جی بسم اللہ حضور، ریکویسٹ یہ ہے، آپ جب کسی بندے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے یا اسے پورا نہیں سنتے یا وہ کتاب لینے گیا تو آپ اسے ڈراپ کر دیتے ہیں، مائک پہ تذلیل کرتے ہیں اسے بلا کر اپنے پاس، تو کیا مناظرہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو میں نے کہا تھا کہ ابن ابی الحدید جو ہے یہ اہل تشیعوں میں سے ہے، آپ نے فرمایا نہیں جی یہ سنی ہے، میں نے سند مانگی تو سند میں آپ نے فرما دیا جناب وہ تو امام مسجد کا بیٹا تھا۔ یہ کون سی سند ہوئی بھائی؟ وہ مسجد کہاں پہ ہے بھائی؟ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے کسی سے پڑھ لیں کہ سند کیا ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ سند یہ ہے بادشاہ کہ وہ صاحب، پیدا کب ہوا۔ سنیں سنیں بادشاہ سنیں، صاحب، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ویری کیئرفلی ہیئر پلیز، اف یو ڈونٹ مائنڈ لسن می فرسٹ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیئرفلی ہیئر۔ سنیں لاواج انگلش سنیں مار رہا پہلے، ہاں انگلش مار رہے، انگلش بولنا بھی آتا ہے الحمدللہ، ہے، او ماشاء آپ کی اللہ، طرح جاہل نہیں ہے خالی لنڈے کا ماشاء کوٹ اللہ، پہن کے تو مطلب اگلے کو دین بتانا شروع کر دیں ٹائی چل کوٹ انگلش میں پینٹ شروع پہن کے کرو، نا۔ چل انگلش میں ہاں ہم شروع کرو۔ رسول کی داڑھی رکھ کے رسول کی پگڑی پہن کے پھر جا کے ہم دین صلی بتاتے اللہ ہیں، علیہ وآلہ وسلم، بھولیا بھی چلیں ہمارا دین والا چلیں ہے انگلش شروع کرو الحمدللہ۔ بھائی، جب انگلش سناؤ آپ کچھ، برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا بھی نہ کریں کسی کے ساتھ۔ انگلش ختم ہو گیا ان کا، بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ابی لفظ انگلش آتا الحدید جو ہے اس کی سند میں مانگ رہا ہوں پچھلی دفعہ سے، میں ایک ایک کر کے تینوں حوالوں کی سند مانگوں گا، بات پھر وہی ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، والسابقون الاولون المہاجرین والانصار، یہاں پر ہی ختم ہوگی۔ لیکن میں پہلے آپ سے تفسیر کمی لینے کے لیے گیا، تفسیر کمی یہ ہے جو آپ نے دکھائی، میں نے کہا یہ وہ والی تفسیر کمی نہیں ہے، آپ نے فرمایا دیکھ لو تفسیر کمی ہے، میں نے کوئی غلط کتاب تو نہیں بتائی، اور آپ نے تذلیل کی کہ کبھی تو نے تفسیر کمی دیکھی ہے؟ تو الحمدللہ آپ کی سوچ نہیں ہے جتنی بڑی میرے پاس لائبریری ہے، میں آج کتابیں لے کر آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ نے دونوں حوالوں کو کل کہا ہے کہ غلط ہے، میں تو انتظار میں ساری رات سویا نہیں کہ بھائی میں نے غلط کیسے کہہ دیا، جب حوالے موجود ہیں کتابیں موجود ہیں تو آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے میرا آپ سے، سند جو ایک ہے نا منٹ ایک ابن منٹ ایک الحدید کی منٹ دیں۔ ایک منٹ ایک منٹ مفتی صاحب، آپ نے ہماری گفتگو پچھلے ہفتے سنی تھی آپ نے بادشاہ صاحب کے ساتھ، یعنی نہیں، اچھا، میں تو نے وہ آپ کی گفتگو نہیں سماعت کی۔ میں ابھی آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ ابن ابی الحدید معتزلہ میں سے ہے۔ دیکھیں، معتزلہ جماعت اہل سنت میں دو بڑے فرقے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، یعنی زمانے بنی عباس میں دو بڑے فرقے ہوتے تھے، ایک معتزلہ تھے ایک اشاعرہ تھے، اور یہ دونوں سنی تھے۔ سنی سے کیا مراد؟ کہ یہ متفق تھے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، یہ لوگ جنتی ہیں، اور یہ اس بات پہ متفق تھے کہ امامت کے مسئلے میں شیعہ مذہب باطل ہے، اس مسئلے پہ متفق تھے۔ البتہ جن چیزوں میں ان کا اختلاف تھا، اسماء و صفات میں ان کا اختلاف تھا، اللہ تعالیٰ کے عدل میں اختلاف تھا، اور قضاء و قدر، ان مسائل میں ان کا اختلاف تھا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دلیل میں نے آپ کو پیش کی، آپ نے کہا میں نے دلیل، جو میں نے کہا کہ وہ شیعہ ہے، شیعہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کس سن میں پیدا ہوا تھا، کس کا بیٹا تھا، دلیل وہ نہیں تھا، دلیل آپ بھول گئے۔ دیکھیں میں نے اس کی اپنی کتاب دکھا دی، یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہے۔ مفتی صاحب بادشاہ صاحب کو سمجھ نہیں آتی، آپ بعد میں ان کو سمجھا دیجئے۔ یہ جز نمبر 1 ہے، یہاں پہ لکھا ہے القول، یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، القول
فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة والتفضيل. ہمارا جو عقیدہ ہے جی ہاں ہمارا جو عقیدہ ہے معتزلہ کا امامت اور تفضیل کے مسائل میں، اتفق شیوخنا کافہ، کہتے ہیں ہمارے علماء کرام، ان کے جو ائمہ ہیں معتزلہ کا، المتقدمون منهم والمتأخرون والبصریون بغدادیون، ہمارے علماء سب اس بات پہ متفق ہیں، چاہے متأخر چاہے متقدم، چاہے بصرہ والے چاہے بغداد والے، علی ان بیعت ابی بکر بیعت صحیحۃ شرعیہ، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، شرعی ہے، وانہا لم تکن عن نص، نص سے نہیں ہے لیکن شرعی ہے، وانما كانت بالاختیار، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اختیار ہے کہ صحابہ نے اجماع کیا، اس کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں جو ابو بکر کی امامت کو شرعی مانتا ہے اور اجماع کے ساتھ شرعی مانتا ہے؟ اور ملاحظہ کریں، اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ کتاب ہے المنار، سید رشید رضا جو مصر میں بہت بڑے مفسر اور عالم دین تھے، اخوان المسلمین کے پیشواؤں میں سے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہاں پہ شرح نہج البلاغہ کے متعلق ان کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں یہ کہتے ہیں والمصنف من المعتزلہ، صفحہ نمبر 869 میں، وهم متفقون، معتزلہ کا اجماع ہے، علی ان بیعت ابی بکر بیعت شرعیت صحیحہ وکذا بیعت سائر الخلفاء الاربعہ واختلفوا فی التفضیل۔ مصنف معتزلہ میں سے، معتزلہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی بیعت شرعی ہے اور 4 جو پہلے خلفاء ہیں ان کی خلافت شرعی ہے، تفضیل میں ان کے آپس میں اختلاف ہے، بعض معتزلہ کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام افضل ہیں، بعض کہتا ہے کہ نہیں ابو بکر افضل ہے، ٹھیک ہے نا، تفضیل۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شیعہ ہے بھائی، ایسے ہی اس نے نہج البلاغہ کا شرح لکھا ہے، درست ہے، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، لیکن وہ خود غیر شیعہ ہے۔ جی سر، اب اس کو سید شاہ کو سمجھ نہیں آئی، دوسری دفعہ میں نے سمجھا دیا، جن کو سمجھ آئی بعد میں ان کو سمجھا دیا۔ اس کے اوپر یہ قبلہ شاہ صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش فرمائیں آپ۔ وہ سنیں گے تو دلیل دوں گا، سند تو ان سے دی جی آپ دلیل پیش کریں کہ آیا یہ آدمی معتزلہ۔ جی سب سے پہلے البدایہ والنہایہ جلد 13 صفحہ نمبر 235 پر سنیوں نے، یہ وہ تھرمامیٹر ہے اور ہماری معتبر تاریخی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب سند لے لو، جیسے تم سند دے رہے ہو ایسے سند نہ دینا کسی کو، بندے کی بےزتی ہوتی ہے، کوٹ پہن لینے سے بندے عالم بنتے تو پھر تو سب کچھ ہو جاتا۔ چلے لے لے سند۔ اب ابن ابی الحدید الغالی معتزلی تھا، غالی شیعہ تھے، پھر اس کے بعد اس کا شجرہ نسب سن لو، عبد الحمید بن حبات اللہ بن محمد بن الحسین ابو حامد بن عزیز الدین المدائنی، یہ اس کا نام ہے۔ اور تعارفی سن لو، ابن الحدید پیدائش 586 ہجری اور اس کی وفات 655 ہجری تھی، یہ ہے سند۔ اور یہ غالی یعنی خونخوار قسم کا انتہائی خونخوار شیعہ، خونخوار جنگلی شیعہ آپ کی طرح بالکل۔ یہ غالی شیعہ جو تھے نا، یہ خونخوار شیعہ تھے، انتہا پسند شیعہ۔ ابن القمی خود غالی شیعہ تھا، جو اس دور میں بھی سنی اور شیعہ کا مناظرہ کروایا کرتا تھا، اور خلیفہ معتصم باللہ کا بیٹا تھا جو سنیوں کو لیڈ کرتا تھا۔ اور یہ ابن القمی یہ جو تھا نا لیڈ کرتا تھا شیعہ کو، اور خود بھی شیعہ تھا۔ اور یہ قمی اور ہے بھائی، ابن الحدید ٹھہرو القمی ہے، قمی نہیں ہے، القمی سند مکمل نہیں ہوئی، القمی ہے، یہ قمی وزیر نہیں، تھا، ابن قمی نہیں، القمی تھا۔ القمی جی۔ اور بھائی ابن القمی جو ہے نا یہ وزیر تھا، آپ کی عقل میں کمی ہے، کمی ہے، کمی اور کمی کو سمجھو۔ یہ وزیر تھا اور اس کا جو مشیر تھا اس کا نام ہے ابن ابی الحدید، پورا شجرہ کے ساتھ۔ اور ابن ابی الحدید ابن القمی کا مشیر تھا، ابن القمی وزیر تھا۔ ابن القمی کے کہنے پر اسے عالموں میں سے شرح نہج البلاغہ لکھنے کے لیے سپیشل چنا گیا، اور چنا اس کو ابن القمی نے۔ یہ ہے سند۔ اور اس کے بعد اب شیعہ کی سند لے لو، یہ ہماری طرف سے رد ہے کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیعہ ہے۔
اچھا، الذریعہ الی تصنیف الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 158، مختلف چھاپے اور 30 جلدیں ہیں اس کتاب کی. اس کتاب میں یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو شیعوں کی کتابوں کو ناپنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس تھرمامیٹر میں یہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس میں تمام شیعہ مصنفین کے نام شامل ہیں. الذریعہ الی تصنیف الشیعہ، جو تصنیف شیعہ ہے اس میں تمام شیعہ مصنفین جو ہیں ان کے نام شامل ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ابی الحدید ہمارا مصنف ہے. جیسے جسے آپ سنیوں کے کھاتے میں ڈال کے امام مسجد کا کہہ کے تو آپ دلیل دے رہے ہیں. پہلے اپنی کتاب تو پڑھ لو کہ ان سے کہنا کیا ہے کہ وہ ہمارا ہے یا نہیں ہے. ابھی کچھ بیان تیرا پھر کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے بھی زبان ہے، اور بھائی اوپر والی زبان سے کہتا ہے کہ وہ ان کا ہے تو وہ تیرا ہے. کام پر مزدور لگایا میں نے تجھے اور دیہڑی دے گا حسن علی یاری. کیوں بھائی؟ وہ شام کو کہے گا بھائی میں نے ساری زندگی آپ کی جلدیں لکھی ہیں، ساری زندگی میں شیعوں کا کام کر کر کے مر گیا ہوں، اور خدا کا نام لو مجھے روٹی تو دے دو اور گھر سے تو نہ نکالو، اس کی محنت تو مان لو. چلو یہ بھی چھوڑو، تمہارے حوالے اللہ کے حوالے. چلو یہ پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو سنیوں میں سے ہے یا شیعوں میں سے ہے. ذرا غور کر لے اس پر. یہ نہ کہنا کبھی کتاب دیکھی ہے. آج میں اتنی کتابیں تجھے دکھاؤں گا، تیری کتابوں کا علم آج تیرے سر پہ لاد کے تجھے گھر بھیجوں گا. سمجھ آئی؟ یہ ہے شرح نہجۃ البلاغہ. غور دیکھ یہی کتاب ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. اب یہ سند ہے. اب سن لے میں ان باتوں کے جواب دے دوں بھائی. ٹھہرو میری بات مکمل ہونے دے دو، میں بعد میں تمہیں سنوں گا. اور میں نے حوالوں کے بغیر بات نہیں سننی تمہاری. میں کتابیں لے کر بیٹھا ہوا ہوں. میری تصدیق تم نے حوالوں کے بغیر اور صفحہ نمبر کے بغیر نہیں کروانی. میں نے وہ بھی دلیل نہیں لینی. تو وہ بندہ ہے جسے اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی آیت کہہ دے تو اس کے آگے حدیث کا ظرف نہیں لگتا. وہ جو ہے نا وہ نسب جو تبدیق ہے اس کے آگے نفی قرآن پر حدیث پیش کر دیتا ہے. اور حدیث کا مناظرے کا طریقہ پہلے سیکھ لے، کسی سے جا کے کسی ملا کے پاس بیٹھ جا، 4 لفظ سیکھ لے. لنڈے کا کوٹ پہننے سے بندے عالم نہیں بنتے. اور جب آپ نے جرح کرنی ہے تو استاد کے حوالے پر آپ شاگرد کا حوالہ نہیں دے سکتے. آپ قرآن کے اوپر حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں اور شاگرد پر استاد کا حوالہ پیش کرنا، آپ جناب وہ استاد نیچے چلا گیا، وہ بیچارہ کچھ اور لکھ رہا ہے اور شاگرد کو اٹھا کے استاد کے سر پہ بٹھا دیا. یہ تیرا علم ہے، ان ایجوکیٹڈ بروس پرسن. اور تو بتائے گا علم لوگوں کو، دین بتائے گا. اب خاموش ہو جاؤ، بس ختم ہے، بہت وقت لیا آپ نے. اب خاموش ہو جاؤ، بدتمیزی بند کرو. تمیز تجھے ہے نہیں بالکل. بدتمیزی بند کر، خاموش. خیرو میری بات مکمل ہونے نے تو بات نہیں سنوں گا جو تجھ سے کہا. آپ بدتمیزی پہ اتر آئے نا. ہم نے آپ کو شرافت کے ساتھ وقت دیا ہے اور آپ بدتمیزی پہ اتر آئے. پھر بعد میں کیسے کہہ دیا کہ یہ حوالے غلط ہیں. بہت ہو گیا. سوالات ہو کے جواب دینے تو کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شادی آپ کو یہ امید نہیں تھی، آپ چپ ہی نہیں ہو رہے. کیا طریقہ ہے یہ؟ اب چپ ہو کے بیٹھے. جی علیہ صاحب جواب دیں ان کی باتوں کا. تھینک یو سر. دیکھیں انہوں نے کہا ہے، دیکھیں میں نے ان کا ابن ابی الحدید معتزلی ہے، ان کو بالکل فرقوں کا نہیں پتا کہ فرقے کیا ہوتے ہیں. پوری دنیا کو معلوم ہے، جو لوگ اہل علم ہیں انہوں نے فرقوں میں فرق کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو پتا ہے کہ معتزلہ ابو بکر عمر کی خلافت کو مانتے ہیں، عثمان کی خلافت کو مانتے ہیں، وہ 12 ائمہ کی امامت کو نہیں مانتے، 4 اماموں کو بھی نہیں مانتے. وہ بالکل یعنی شیعہ ہیں نہیں، نہ شیعہ اثنا عشری شیعہ ہیں، نہ اسماعیلی شیعہ ہیں، نہ زیدی شیعہ ہیں، بالکل کسی لحاظ سے شیعہ نہیں ہے معتزلہ جو ہیں. ابو بکر نہ کیا کریں، بات کرنے دے اگلے کو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بیٹھ کے سنیں کیا کہہ رہا ہے وہ. کتاب کس کو دکھا رہے ہیں؟ جواب سنیں پہلے. مفتی صاحب یہ دھیان رکھیں غلط ہو. جب پتا چلا کہ ایک شخص معتزلی ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اہل سنت میں سے. اہل سنت میں بہت سارے فرقے ہیں. ایک فرقہ معتزلہ ہے، ایک فرقہ کیا ہے؟ اشاعرہ ہے، ایک ماتریدیہ ہے. اب بنی عباس کے دور کے
اواسط میں سے اور ان کے انتہا میں سے معتزلہ ختم ہونا شروع ہو گئے. مختلف بادشاہوں نے جو ہے اشاعرہ کا مذہب قبول کیا اور اشاعرہ کا مذہب سرکاری مذہب بنا. تو اس وجہ سے معتزلہ ختم ہو گئے. ان کے اہل اعتزال ان کا کوئی نہیں بچا ماننے والے. صرف یمن میں اور مصر میں، یمن میں کچھ بچے ہیں جو آپ کے زیدی ہیں، وہ سب معتزلی ہیں. اور آپ کے جو الازہر میں ہیں ابھی پچھلے 200 سال میں بہت سارے علماء جو وہ واپس معتزلی بن چکے ہیں، ان کو معتزلۃ الجدد کہتے ہیں، نئے معتزلہ کہتے ہیں. لیکن امامت کے مسئلے میں لیکن معتزلہ جو ہیں توحید کے مسئلے میں، قضاء و قدر کے مسئلے میں یہ شیعوں کے بہت قریب ہیں. لیکن معتزلہ امامت کے مسئلے میں وہ بالکل جیسے وہ ہیں جیسے بخاری مسلم ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. جیسے اشاعرہ ان میں فرق نہیں ہے. میں نے ان کے الفاظ دکھا دیا آپ کو. اب انہوں نے کہا کہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. البدایہ والنہایہ ابن کثیر جو ہے، اگر اس میں ایسی بات ہے تو اس میں تعجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل حدیث کا عالم دین ہے، وہ حنابلہ کا عالم دین ہے. حنابلہ جو ہے وہ معتزلہ کو، اشاعرہ کو، ماتریدیہ کو مسلمان نہیں سمجھتے. اہل سنت کے عنوان پر، اہل سنت کے لقب پر کہ اہل سنت کون ہے، ٹھیک ہے نا، اشاعرہ کہتے ہیں ہم ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت ہم ہیں. اگر وہ کہہ دے کہ بھئی ابن ابی الحدید اہل سنت میں سے نہیں تو اس میں تعجب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو بھی اہل سنت سے نہیں مانتے، فخر رازی کو بھی اہل سنت سے نہیں مانتے، غزالی کو بھی اہل سنت سے نہیں مانتے. وہ صرف اور صرف احمد بن حنبل، بخاری، مسلم جو محدثین ہیں اور محدثین کے طریق پہ چلتے ہیں، حنابلہ، ان کو وہ اہل سنت مانتے ہیں. ایک قضیہ بڑا مشہور ہے، بہت معروف ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ ملاحظہ کریں. کہ اہل سنت کون ہے بھئی؟ یہ القول السدید فی الرد علی من انکر تقسیم التوحید. یہ وہابیوں کی کتاب ہے، حنابلہ کی کتاب ہے، اہل حدیث کی کتاب ہے. اچھا، یہاں پہ فالاشاعرہ وکذا الماتریدیہ ينفون عن اللہ كثيرا من صفات كماله الثابتة في الكتاب والسنة مثل الاستواء والنزول والمجيء والغضب والرضا. اشاعرہ اور ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے جو کتاب و سنت میں ثابت ہے، جیسے اللہ آتا ہے، اللہ جاتا ہے، اللہ بیٹھتا ہے، اللہ عرش پہ، الرحمن علی العرش استوى، اللہ جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہے. اشاعرہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ دوڑتا ہے، اشاعرہ نہیں مانتے، شیعہ بھی نہیں مانتے. تو اس وجہ سے وجعل الكاتب الاشاعرة من اهل السنة والجماعة، وجعل الكاتب الاشاعرة من اهل السنة، الاشاعرة والماتريدية من اهل السنة والجماعة غلط ظاهر اذ هم من اهل البدع والاهواء. یہ کہ مصنف کتاب نے اہل اشاعرہ اور ماتریدیہ یعنی 90% اہل سنت جو ہیں کیا ہیں، 95% اشاعرہ ماتریدیہ، ان کو بولا کہ اہل سنت، یہ غلط ہے. اہل سنت اہل بدعت ہیں، معاف کیجیے، اشاعرہ ماتریدیہ اہل بدعت ہیں، یہ اہل سنت میں سے نہیں. تو یہ اہل سنت کا جو عنوان ہے، اہل سنت کا جو لقب ہے، اس پہ نزاع ہے آپ کے اپنے فرقے میں کہ اہل سنت کون ہے. اشاعرہ کہتے ہیں ہم ہیں، معتزلہ کہتے ہیں ہم ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہیں. ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس میں تعجب نہیں ہے کہ وہ کہہ دے معتزلہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت بالمعنی العام کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو صحیح بالنص مانے اور 12 اماموں کو امام نہ مانے کہ ان کی امامت جو ہے نص سے ثابت ہے، یہ اہل سنت ہے. اور پورے معتزلے کا، ابن ابی الحدید کا اس مسئلے پہ بالکل عقیدہ ہے. وہ بار بار اپنی کتابوں میں ابو بکر، عمر کی امامت کا دفاع کرتا ہے اور بہت بہترین دفاع کرتا ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ جو آغا بزرگ تہرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ابن ابی الحدید کا ذکر ہے. جی ہاں، ذکر ہے، اس میں ساتھ یہ بھی لکھا کہ معتزلی تھا. وہ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں مختلف افراد کا ذکر آتا ہے، مختلف کتابوں کا ذکر آتا ہے. جہاں بھی ابن ابی الحدید کا اس نے ذکر کیا اور ساتھ میں لکھا ہے کہ معتزلی تھا، ٹھیک ہے نا، یہ معتزلی تھا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ معتزلی، زندگی میں آپ نے نام ہی نہیں سنا کہ معتزلی کس کو کہتے ہیں. بادشاہ، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اہل اعتزال کس، ایک شخص جب مثلا ہم کہتے ہیں فلان شخص حنفی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ابو حنیفہ صاحب کو اپنا امام مانتا ہے، اس کے فتووں پہ چلتا ہے. کہتے ہیں فلان شخص مالکی ہے، یعنی یہ مالک ابن انس کو اپنا امام مانتا ہے، اس کا مقلد اس کے فتوے پہ چلتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ایک شخص معتزلی ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اہل اعتزال کے عقیدے پر ہے، اہل اعتزال کے عقیدے پر ہے، یعنی اہل سنت کا سب سے پرانا
علم کلام میں جو مکتب ہے مشاعرہ سے زیادہ، سب سے زیادہ وہ اہل کس کا ہے؟ اہل اعتزال کا ہے، معتزلیوں کا ہے۔ ان کا عقیدہ، جیسے میں بار بار کہہ دیا، میں نے خود مصنف کے الفاظ دکھا دیا بھائی، اس کے اپنے الفاظ، ایک ہمارا اجماع ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح ہے، اس کی کیسے شیعہ پر؟ جب وہ ناچنا نہیں بھائی، ناچنا نہیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہربانی کریں، ہاں میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالنص خلیفہ نہیں مانتا، اس کے اپنے الفاظ ہیں، تو یہ کیسے پر شیعہ ہے؟ اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ، وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، میں یہ آدمی اپنے الفاظ سے اس کتاب میں لکھا۔ ابن القمی نے، اس نے کہا اگر ان کی سفارش پہ اس شخص نے یہ کتاب لکھا ہے تو اسے وہ شیعہ نہیں بنتا۔ اگر بادشاہ وقت نے اس کو کہا ہے کہ تم اس کتاب پہ تم شرح لکھو، بنی عباس کے وزیر نے بولا ہے نا، اس سے یہ شخص اثنا عشری نہیں بنتا۔ اثنا عشری تب بنے گا جب وہ کہے گا کہ میں 12 اماموں کو اپنا امام مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مفتی صاحب آپ ہیں یا کٹ گئے بھائی؟ مفتی صاحب کچھ بولے؟ مفتی صاحب، جی جی مفتی جناب، صفدر حسین چشتی مفتی صاحب، صاحب کہ آپ بتائیں نا کہ تشیع آپ یا نے- تسنن کس بات سے ثابت ہوتا ہے؟ جی جی، تشیع کا معیار کیا ہے، تسنن کا معیار کیا ہے؟ جو شاہ صاحب نے آپ کو الذریعہ کا حوالہ پیش کیا ہے، تو آیا جو الذریعہ اس کے اندر اہل سنت یا دیگر مذاہب کے جو مصنفین ہیں ان کا ذکر کہاں موجود ہے؟ یہ دیکھیں، تو صرف اس میں اور صرف موجود اہل تشیع کے مصنفین کے جو نام ہے نا، یہ تو ایک ناموں کے اوپر کتاب ہے کہ فلاں مصنف نے فلاں فلاں کتابیں لکھی، جس طرح ہماری جو اہل سنت کی کشف الظنون ہے، اس کے اندر بھی ہمارے بزرگوں نے یہ واضح لکھا ہے یہ غالی شیعہ تھا۔ تو یہ آپ کو جو شاہ صاحب نے حوالے پیش کیے ہیں، آپ ان کا رد، آقا بزرگ طاہرانی کا جو انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے، آپ اس کا رد پیش کریں کہ آقا بزرگ طاہرانی نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت ہے یا یہ شیعہ نہیں ہے۔ میں نے آپ عرض اس کیا، کا- مفتی صاحب، جی جی، مفتی نہیں، صاحب نہیں، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میں سن انسائکلوپیڈیا رہا ہے۔ ہوں، دراصل میں جی جی سر، میں بولیں۔ سن رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے درمیان کلام نہیں گفتگو کر رہا تھا، خاموش تھا، کیونکہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا، میں تو آپ دونوں کے درمیان ایک سامع کے طور پہ بیٹھا ہوں، جی سر، آپ کو بھی سماعت کر رہا ہوں، قبلہ شاہ صاحب کو بھی سماعت کر رہا ہوں۔ میرا بیسیکل یہ حق بھی نہیں بنتا کہ میں آپ کی بات ٹوکوں اور شاہ صاحب کو ٹوکوں اور ان کے حوالوں کے اوپر کوئی نیا حوالہ یا کوئی بحث چھڑوں۔ تو شاہ صاحب نے جو آپ کو حوالے پیش کیے ہیں، آپ ان کا رد آقا بزرگ طاہرانی یا دیگر کتب سے کوئی ان کا رد پیش فرما دیں کہ آیا جو خلفاء ثلاثہ کی خلافت کو تسلیم کرتا جائے وہ اہل تشیع سے خارج ہوتا چلا جائے گا؟ قبلہ آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں شاہ صاحب کو بھی، جو آپ کے مصنفین میں سے ان کی آپ بتائیں خلافت مجھے، کو، جی جی دیکھیں آپ مجھے بتائیں، جی، جو میں ایک آپ شخص، کو بتانے نہیں آپ آیا، مجھے بتائیں، آپ جی مجھے میں بتائیں، آپ کو ایک شخص بتانے جو نہیں آیا، خلفاء ثلاثہ کی خلافت کو شرعی مانتا ہے، صحیح مانتا ہے، اور امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو بالنص نہیں مانتا، کہتا ہے بیعت ہوئی ہے تو خلیفہ بنے، اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کو امام نہیں مانتا، صرف امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی 6 مہینے تک، اس کو خلیفہ مانتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ شیعہ یا سنی ہے؟ کیا ابن حدید نے کہیں یہ انکار کیا ہے؟ میں نے ابھی لکھا، جی بالکل، میں نے ابھی آپ کو اس کا حوالہ نہیں، دکھا دیا، دوبارہ دکھا دوں؟ نہیں، وہ حوالہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے، آپ یہ دکھائیں کہ آیا اس نے کسی جگہ پہ یہ انکار کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر ہوں، میں ان کی خلافت کو بالکل تسلیم نہیں بالکل کرتا؟ بالکل، یہ میں نے شرح نجم البلاغہ بھی دکھایا بھائی۔ پہلی بات ہے کہ اس کے دیکھیں، اہل سنت میں سے کوئی نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کا منکر ہو، یہ تو کوئی نہیں ہے، مسلمان میں کوئی، سب مسلمان مانتے ہیں امام علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات صرف اس پر ہے کہ وہ بالنص خلیفہ نمبر 1 ہے یا نہیں ہے، نزاع اس پر ہے، ان کی خلافت پہ تو نزاع ہے ہی نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید تو کہیں نہیں کہے گا کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، دیکھو، یہ کوئی پھر مسلمان، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شیخ صاحب آپ سنیں، اہل سنت میں ہے؟ شیخ صاحب آپ دیکھیں تشیع کا معیار کیا ہے، تسنن کا معیار جی، کیا ہے؟ تشیع کا معیار، تسنن کا معیار نہیں ہے کہ کوئی امام علی علیہ السلام کی خلافت کا انکار کرے، کیونکہ کوئی سنی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ کہہ دے کہ امام علی علیہ السلام خلیفہ نہیں تھے، ملے گا کوئی ایسا؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسا نہیں، سنی ہے دنیا میں؟ نہیں، نہیں ہے، نہیں۔ سب خلیفہ مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے اہل سنت کہتے ہیں یہ بالنص خلیفہ نمبر 1 نہیں ہے، اس کو انکار کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ یہ بالنص خلیفہ نمبر 1 ہے وہ شیعہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالنص امام علیہ السلام کو خلیفہ نمبر 1 مانتا ہے، خلیفہ نمبر 1 ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو باطل مانتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی کتاب دیکھیں، یہ شرح ابن ہمارے الحدید ہے۔ کھاتے میں نہ ڈالیں جی، آپ ہمارے کھاتے کے اندر نہ ڈالیں، آپ کی مہربانی، یہ ہمارے کھاتے میں نہ ایسے آدمیوں کو ڈالیں، ہم ایسے آدمیوں کو، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ ایسے آدمیوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، یہ آپ کی شاہ صاحب سے بات ہے، آپ ان سے بات کریں،
اور بھائی میں آپ سے انشاءاللہ گفتگو آپ سے آپ نے ابھی جو ہوگی۔ بات کی ہے دیکھیں آپ ادھر گفتگو کے لیے تشریف لائیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں کسی کو کسی کھاتے میں نہیں ڈال رہا۔ کروں گا تو پھر گفتگو علیہ یاری صاحب پھر آپ سے گفتگو ہوگی، پھر بطور سامع آپ کو خاموشوں کے لیے بیٹھیں آپ گے۔ مجھے بتائیں جی جی تشیع اور تسنن کا معیار کیا ہے؟ آپ شاہ صاحب کو حوالہ اس کا رد پیش عقیدے کریں کے بس۔ لحاظ سے ایک شخص سنی کیسے بنتا ہے اور ان میں فارق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ دونوں کا ایمان ہے، قرآن پہ دونوں کا ایمان ہے، ختم نبوت پہ دونوں کا ایمان، فارق کیا ہے؟ قرآن پہ اہل تشیع کا تو ایمان نہیں ہے نا، وہ تو ایک الگ بحث تو چلی بخاری جاتی ہے۔ مسلم اب اس- بری پڑھی ہے، آپ بخاری مسلم کھول کے ان- دیکھیں، ان ابو بکر عمر ان کہتے ہیں کہ بحث اس کو میں چھوڑیں۔ قرآن ناقص ہے۔ جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان بحثوں کو چھوڑیں، جس موضوع کے اوپر یا جس چیز کے اوپر آپ کی اور بات بھائی ہوگی نا ان سے، شیخ صاحب اسی چلیں، اس بات بات کے سوال اوپر کا آپ جواب نہیں رکھیں۔ دے رہے، فارق نہیں بتائیں گے اسی شیخ کے اوپر صاحب، آپ رکھیں۔ فارق کیا ہے؟ حد تمیز شیعہ اور سنی میں کیا ہے؟ مجھے بتائیں، دنیا میں کوئی ایسا شخص جو کہہ دے ابو بکر عمر کی خلافت شرعی صحیح ہے، وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ تو کئی ایسے ہیں جیسے البرہان اٹھائیں، مناقب ابی طالب اٹھائیں، یہ تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا، آپ ان سے جن سے آپ کو البرہان میں ایک بھی روایت نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، ایک لفظ بھی نہیں اس مصنف کا کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے۔ مناقب ابن ابی ہاں نہیں ان کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس میں بے شمار روایات تفسیر البرہان میں کہ ابو بکر عمر عثمان تینوں مرتد تھے، دین سے خارج تھے۔ جی 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 شاہ صاحب دکھاؤ، کتاب کھول کے دکھاؤ۔ اس سے پہلے کہ یہ دکھائیں، اس سے پہلے کہ یہ دکھائیں، آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے شیخ صاحب؟ آپ نے دیکھیں بھائی، مجھے میری گفتگو ہو رہی ہے دو بچوں سے، ایک ایسے دو افراد سے کہ تجاہل کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بن ایک منٹ مفتی صاحب، آپ ایک منٹ سن لینا، آپ سن لینا، نہیں آپ ایک منٹ میری سن لیں، میں نے آپ کی بہت سنی ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے، ایک منٹ دیتے ہیں، میں مفتی صاحب مجھے بات کرنے دینا، آپ سن لیں۔ مفتی صاحب سوال آپ سے یہ ہے، مجھے ناظرین سے سوال ہے، ایک شخص جو امام علی علیہ السلام کو بالنص خلیفہ نہیں مانتا، اس کو چوتھا خلیفہ اس لیے مانتا ہے کہ لوگوں نے اسے بیعت کیا، ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو صحیح اور شرعی مانتا ہے، وہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ دنیا میں ایسا شیعہ کہاں ہے؟ ایسا شخص اگر شیعوں میں آ جائے کہ میں شیعہ ہوں، میں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہوں، امام علی علیہ السلام کو خلیفہ نمبر 4 مانتا ہوں، شیعہ اس پہ لعنت کریں گے کہ تو شیعہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کو معلوم ہے۔ اہل سنت اس کو گلے لگائیں گے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے۔ اب ابن ابی الحدید یہی کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پورے فرقے کا یہی عقیدہ ہے، اور اس کے باوجود شیخ صاحب اور مفتی صاحب، بادشاہ صاحب اور مفتی صاحب دونوں تلے ہوئے ہیں کہ آدمی شیعہ ہے۔ کس لیے شیعہ؟ کس کا نام کہاں پہ ذکر ہوا ہے؟ اس کا نام الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں ذکر ہوا ہے۔ اور بھائی میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا، الذریعہ میں جہاں بھی نام آیا ہے اس کے ساتھ آیا کہ معتزلی تھا۔ اب ایک جگہ پہ مجھے اس کا نام دکھائیں وہاں پر کہ وہ کہاں کیا شیعہ اثنا عشری تھا، کہتے ہیں اس کا نام آیا ایک کتاب جو 30 مجلدات پر ہو، اس میں بہت سارے اہل سنت کا ذکر آئے گا، اس طرح ہوتا ہی نہیں کہ اس میں سنت کا ذکر تو نہیں ہے۔ دیکھو کہ ہماری کتابیں بھی ہیں اس طرح مصنفین کے اوپر لکھی گئی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کی کتابوں میں کسی شیعہ کا ذکر نہیں ہے۔ کتاب الرجال آپ کھول دیں، میزان الاعتدال میں اس میں کتنے شیعہ رافضی کا ذکر ہے۔ ہم ایسے ہی بات نہیں کر رہے، اسماء و رجال پہ بات نہیں کر رہے، جس طرح آپ کی الذریعہ ہے اس طرح ہماری کشف و ظنون ہے۔ الذریعہ کا جلد نمبر بتاؤ جی، جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتاؤ، میں کھولتا ہوں، اس نے تو کھولا نہیں، عبارت بھی نہیں پڑھا، میں کھولتا ہوں۔ یہ الذریعہ جی، آ جاؤ بتاؤ، انہوں نے کہا جلد نمبر 1، یہ الذریعہ ہے جلد نمبر 1، بتاؤ جی اس میں کس صفحہ ہے؟ الذریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر کیا؟ مائک ان کا کھول دیں، ان کا میک کھول ذریعہ بتاؤ جی، جلد نمبر 1 یہاں پہ لکھا ہے یہ شیعہ اثنا عشری تھا جی۔ شاہ جی مائک کھولے، پہلے مائک کھولے، مائک اپنا کھول دو، خود کھولو شاہ بھائی، جی، خود بند کیا تم نے۔ شاہ جی اپنا میک کھولو، شاہ جی کلک آپ کا کریں، مائک مائک پہ بند۔ کلک کریں، ہاں کھل گیا۔ الذریعہ یہ جلد نمبر 1 ہے جی، صفحہ نمبر بتاؤ جی۔ ہاں الذریعہ الی تصنیف الشیعہ جلد نمبر 14 اور صفحہ جلد نمبر 14 158۔ 158 جی چلیں جلد نمبر 14 کھولتے ہیں آپ کے لیے، کوئی مشکل نہیں۔ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ جزء الرابع عشر، چھاپ دار الازواق بیروت، صحیح ہے؟ جلد نمبر 14 158 صفحہ نمبر 158 ملاحظہ کریں، معاف یہ کیا ہوا، صفحہ نمبر 158 صفحہ نمبر 158 یہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 158 اس پہ چلتے ہیں۔ وہ دیکھو نہیں کیا یہ جی 155 56 57 58 158 جی
شرح النهج للصنعاني ذكره صاحب الوقائع. شرح النهج للشيخ عز الدين أبي عامد عبد الحميد ابن هبة الله ابن أبي العزيز المعتزلي يلك المعتزلي في 20 مجلد، طبع بتهران جميعها في مجلدين في سنة 1270، وطبع بعد ذلك في مصر وغيرها مكررا، وقد ألفه الوزير مؤيد الدين ابن أبي طالب محمد الشهير بابن القمي، وكتب له إجازة روايته. وقد رأيت صورة الإجازة في آخر بعض أجزائه في مكتبة الفاضلية قبل هدمها، ولعلها نقلت إلى الرضوية، كما أنه نظم القصائد السبع العلويات. یہ اس کا ذکر اس میں واضح طور پر لکھا ہے المعتزلی، یہ معتزلی تھا، اہل اعتزال میں سے تھا. اس میں کہاں لکھا کہ شیعہ تھا؟ شرم کرو شاہ جی، شرم. اچھا، منکر ہونے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. اور میں نے اس کا عقیدہ دکھا دیا، کہتا ہے ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے. ذکر ٹھہرو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کئی شیعوں نے کہا ہے وہ سارے غلط ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ دیکھ، جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کی عثمان کی خلافت صحیح ہے، وہ شیعہ نہیں ہے. یار میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آپ اپنی اچھا، یہ آپ مفتی صاحب کٹ گئے ہیں جی، مفتی صاحب نہیں ہیں. چھوڑیں ادھر بھی چھوڑ دیں، ایک منٹ ٹھہرے. مفتی آپ کے چلے گئے، مفتی کو لے کے آؤ. آپ بدتمیز ہو، آپ سے کیا گفتگو کرنا. مفتی کو لے کے آؤ، مفتی جب واپس آ جائیں تو ادھر لے کے آنا. لوگ کیمرہ کھول لیں. مفتی صاحب کٹ گئے، دوبارہ کٹ گئے. دیکھیں مفتی صاحب کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ گالی مفتی صاحب کے بغیر گفتگو نہیں ہوگا. وہ آپ کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی نا جی. باقی لوگ کیمرہ کھول لیں، مہربانی کریں. مفتی صاحب ہاں، دوسرے لوگ آ جاؤ بھائی. یہ ایسے یہ فضول آدمی ہے. ہاں جی مفتی صاحب. جی اور کتنی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی آپ گفتگو شاہ صاحب سے جاری رکھیں، میں سماعت کر رہا ہوں. میں نے دکھا دیا نا شار ناجب لگا کہ اس میں لکھا یہ شخص معتزلی تھا. آپ شاہ صاحب سے بات کریں. اور جناب یہ شار ناجب لگا ہے نا، وہ صفحہ نمبر 158 جلد نمبر 14، ابن ابی الحدید المعتزلی، یہ معتزلی تھا. اب بولوں گا، سن لیں گے میری بھی. آپ کے سنیں گے. شاہ جی ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں؟ ویسے سنیں، ٹھہرے. ایک سوال میرا جواب سنیں گے؟ ایک سوال میرا نہیں سنیں گے؟ نہیں، میں پہلے اسی سے بات کروں گا جہاں سے بات چل رہی تھی، اور بار بار فون کا کاٹ کے نیچے اتار کے مفتی صاحب کا بہانہ بنا کے بھاگنا اچھی بات نہیں ہے نا. آرام سے سنتے ہیں اگلے سے، پھر دلیل لیتے ہیں. پرسوں میں نے آرام سے حوالے دیے تھے، آپ نے کہا تھا غلط ہے. آپ اپنی کتاب سے غلط ثابت کرو. یہ جو الذریعہ الی تصنیف الشیعہ ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 158 158، یہ مختلف چھاپے ہیں اور 30 جلدیں ہیں. تمہیں اس کی جلدوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا. اور اگلی بات میں تمہیں بتا دوں، یہ جو 30 جلدیں ہیں، اس میں لکھا کیا ہوا ہے پہلے تم سن لو. کہ بھائی میرے، اس میں لکھا ہے کہ کتنے مصنف ہیں شیعوں کے. یہاں پر کسی سنی معتزلہ یا کسی دوسرے معتزلہ، کوئی سنی آج تک معتزلی ہوا ہے؟ یہی ثابت کر دو. سنیوں کا کوئی عمری جماعت. یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں نا بھائی. مفتی صاحب اس کو شخص کو سمجھ نہیں آ رہا. معتزلی جب وہ سب معتزلہ کا عقیدہ ہے، دیکھیں سب وہ شافعی مذہب کا عقیدے میں معتزلی تھا، مذہب میں وہ شافعی مذہب کا پیروکار تھا. معتزلی یعنی وہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو صحیح مانتا ہے. توحید میں، قضاء قدر میں یہ شیعوں کے ان کے ساتھ عقائد قریب ہیں. ٹھیک ہے نا، اہل اعتزال کا یہ ہے. میں نے 10 دفعہ سمجھا دیا، اب آپ کو سمجھ نہیں آتی، بس چھوڑیں بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آتی. غلط کہہ رہے ہیں، منکر ہو رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو کتاب الذریعہ میں اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے کہ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے. نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، اس نسبت سے اس کا ذکر ہوا ہے. وَإِلَّا اس نہج. ایک بات کے اوپر وقت نہ صرف کریں، آپ آگے بات جاری رکھیں. ایک بات کے اوپر، اور یہ مفتی صاحب اتنے بے انصاف ہیں. یہ شخص مفتی صاحب سارا وقت آپ صرف کر رہے ہیں. اب بھائی مفتی صاحب، آپ سے میں نے 3 دفعہ سوال کیا کہ ایک شخص ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو صحیح مانتا ہے، امام علی علیہ السلام کو خلیفہ نمبر 1 نہیں مانتا، وہ شیعہ یا سنی؟ آپ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے؟ اس بادشاہ کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ پاگل ہے. آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے نا، آپ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ جی آپ ان سے مناظرہ جاری رکھیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے قرآن میں کہ امانت اس کے پہنچا دو اور لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو.
آپ کو یہ دنیا کو معلوم ہے کہ آپ کتنے بے انصاف آدمی ہیں کہ جو ابو بکر عمر عثمان کو خلافت کو صحیح مانے وہ سنی ہوتا ہے شیعہ نہیں ہوتا. 10 دفعہ سے پوچھا جواب نہیں دے رہا. اتنے ان لوگوں کا فراڈ ہے بھائی, ہر چیز ان کا فراڈ. سب لوگوں کو پتا کہ میرے سوال کا جواب کیا, یہ جواب نہیں دے رہا مفتی صاحب. جی شاہ صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں. آپ جو حوالہ پیش کر رہے تھے وہ اس بادشاہ کو چھوڑو, بادشاہ کے ساتھ کیا حوالہ دینا, اس کے پاس کوئی حوالہ ہے نہیں. ہمارے نزدیک جو شیعہ ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے اور رسالت کا بھی منکر ہے, توحید کا بھی منکر ہے. ہم تو ان کو مرتد اور کافر شمار کرتے ہیں. مجھ سے وہ مفتی اللہ کا خوف کرو, اللہ کا خوف کرو. تمہارے اکابر یہ نہیں کہتا ہے. وہ آپ اس لیے مفتی صاحب آپ کسی گلی محلے کے مفتی ہو نا, آپ مجھے دکھاؤ اپنے اکابر کے کتب میں دکھاؤ نا, آپ اپنے اکابر کے کتب میں دکھاؤ, شرح مواقف میں دکھاؤ, شرح نصفیہ میں دکھاؤ, تفتازانی کی کتابوں میں دکھاؤ جو تمہارے اکابر ہیں ماتوریدیہ کے, انہوں نے سے کسی نے کہا کہ شیعہ اللہ کو نہیں مانتے, شیعہ جو ہے نبی کو نہیں مانتے, شیعہ قرآن کے منکر ہیں. یہ پاکستان کے گلی کوچے کے 2 آنے کے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں, ان کے اپنے محققین کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یاری صاحب شیعہ نبوت کو نہیں مانتے, شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. یہ میں آپ کو انسان سمجھ رہا تھا. انشاءاللہ آپ سے توحید پر الگ بات کروں گا, رسالت پر آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے, آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ خلافت پہ الگ کروں گا. آپ ان سے بات کریں جو آپ کس نہیں کریں گے. آپ ان کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بات ان سے جاری رکھیں نا. آپ مجھے بتائیں آپ کا فرقہ کیا ہے, آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ماتوریدی ہیں, اہل حدیث ہیں؟ میں ماتوریدی ہوں. کب توحید پہ بات کریں گے ہم, اب توحید پہ کب بات کریں گے آپ؟ میں انشاءاللہ آپ سے 15 اکتوبر کو اسی موضوع چلیں, بھاگنا نہیں. 15 اکتوبر اس شخص سے توحید پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. بادشاہ تو ویسے ہی پاگل ہے, بادشاہ سے بات کریں, بادشاہ سے بات کریں. بادشاہ آ جاؤ, اپنا تفسیر قمی والا حوالہ دکھاؤ تاکہ تم رونا نہیں بعد میں رونا نہیں. تفسیر قمی والا حوالہ دکھاؤ. شاہ صاحب سے بات کریں. میں نے آپریٹر صاحب سے کہا تھا انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دوں گا. آئیں گے نہیں, آپ آئیں گے نہیں توحید پہ. جی توحید پہ نہیں آئیں گے. توحید پہ ماتوریدی ہم سے مناظرہ نہیں کرے گا. آپ سے کریں گے انشاءاللہ. آپ بات کریں شاہ صاحب, نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگ بدترین مشرک ہو. جی وہ بات میں بات کریں گے. آپ ان سے بات کریں نا جن سے بات ہو رہی ہے. اور قرآن کو کون نہیں مانتا؟ کیا آپ کے شیخین قرآن کو مانتے تھے؟ اس سے مناظرہ کریں گے. صحابہ قرآن کو مانتے تھے. اس بات کو چھوڑ دیں. جب آپ سے بادشاہ آ جاؤ, بادشاہ اپنا تفسیر قمی دکھا, تفسیر قمی دکھا, اس میں کیا حوالہ لکھا. اس طرح مناظرے, اللہ یاری صاحب آپ سمجھدار آدمی, اس طرح مناظرے نہیں ہوتے. آپ جن سے آپ کا مناظرہ ہو رہا آپ ان کو مخاطب کریں, ان سے اپنے حوالے. ان سے مناظرہ نہیں ہے میرا, مناظرہ نہیں ہے سید بادشاہ سے. سید بادشاہ کو ہم مناظرے کا اہل نہیں سمجھتے بھائی, یہ آپریٹر کی غلطی ہے. کس کو لے کے ہے انشاءاللہ. پھر یہ نہ عالم ہے نہ اس کو کچھ آتا ہے. ہاں جی, اسی لیے تو نہ ہوا, تمہیں پوچھنے نہیں نہ دے رہا. اب یہ عالم نہیں, حال کی سن لو, تم تو عالم ہو نا. تفسیر قمی دکھاؤ بھائی, تفسیر قمی میں حوالہ آپ کا کیا ہے, بسم اللہ کریں. دیکھو تفسیر قمی سورہ تحریم میں میرے بعد خلیفہ ابو بکر اور عمر ہوگا, صفحہ نمبر 710 نکالو. عالم نہیں ہے لیکن چھوڑے گا نہیں. میں تفسیر قمی لے کھاتا ہوں, ایک منٹ. یار بات سنو, بھاگنے سے مناظرے نہیں ہوتے. اب بھائی تفسیر قمی آپ بھی کھول دو. تفسیر ہو جائے گا. شاہ جی تفسیر قمی آپ بھی کھول دو. بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی کتابوں کے حوالے بھی نہیں دیتے. آپ سنو نا, تفسیر قمی آپ بھی کھول دیں. سن لینا بات تو میرا. آپ نے کہا تفسیر قمی کھول دو, میں بھی کھولتا ہوں, آپ بھی کھول دیں, دونوں پڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں میں نے اگر غلط پڑھا تو آپ مجھے بتا دینا, ٹھیک ہے نا. کھول دیا بھائی, کھولا ہے. 1 منٹ ٹھہرو. تفسیر قمی آپ کے پاس کس زبان میں, اردو میں ہے یا عربی میں؟ میرے پاس یہ تفسیر قمی ہے. اردو میں یا عربی میں؟
یہ عربی اور اردو ترجمہ ہے. چالیں جی، چالیں جی، آپ پڑھیں گے یا میں پڑھوں؟ اس دن آپ تفسیر قمی سے بھاگے تھے اور آپ نے کہا تھا تم جا کے پیسے دے کے پڑھے ہو. آج انشاءاللہ جو چھولے دے کے تم وہ پڑھے ہو آپ میں نے واپس ایک دوسرے تمہیں جگہ دلواؤں کا گا، حوالہ تو دیا تھا. دکھاؤں گا. اب آپ بھاگتے نے کیوں ہو دوسرے مجھے جگہ کا جہل حوالہ جہل دیا تھا. آپ نے کہنے؟ السابقون الاولون اپنے کا حوالہ دیا حوالے تھا. کا وہ جواب سورہ، پہلے دیا کریں پھر بھاگا کریں. آپ نے تفسیر پہلے قمی کہا اپنے تھا ہم کھولو. کتابوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتابوں کے اب ساتھ سنو، جاہل نہیں بیٹھتے. اس دن آپ نے کہا تھا سورہ توبہ کھول دو، وہ میں نے کھولا تھا، وہ میں نے پوری عبارت پڑھی تھی. توبہ پہ بھی آؤں آج گا، آپ دوسری جگہ کا حوالہ ابھی دے رہے ہیں نا. توبہ پہ بھی آؤں گا. ہاں، ابھی سورہ، ابھی دیکھتے ہیں آپ کے پاس جو حوالہ ہے. تم اپنی قمی میں سورہ توبہ کھولو، پہلے وہ کھولو. چلو یہ نہیں نہیں، ابھی میں نے کھول دیا ہے، وہ پہلے کھول چکے ہیں. وہی کھولو نا. نہیں، ابھی جو بولا ہے نا، ابھی جو کھولا ہے، ابھی اس کو پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. اس میں کیا ابوبکر عمر کا آگے آ جاؤ، سورہ تحریم. آگے آ جاؤ. شاباش شاباش، پڑھیں. اب ہاں چلیں جی، پوری روایت پڑھو. آپ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. سورہ تحریم میں روایت یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر اور عمر ہوگا. کتاب آپ کی، عالم آپ کا، میرا نہیں ہے. تو پڑھو نا اس کو. آپ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ پکڑاؤ. آپ نہیں پڑھتے تو میں پڑھتا ہوں بھائی. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ پڑھو، دو. پوری پڑھو، کاٹنا نہیں ہے بیچ میں سے، پورا پڑھنا. ٹھہرو 2 منٹ. تب تک آپ منطق پڑھ دو نا، متن جو ہے. اس کو پڑھنا نہیں آتا تب جی. تک میں کھول پڑھ دوں. لیتا ہوں. یہ تفسیر قمیہ پڑھو. دیکھو میں پورا صفحہ دکھا دے، فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. ویسے کیا کر رہا ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے. تفسیر قمی دکھا رہا ہوں نا. نہیں، وہ صرف آپ کو آتی ہے، باقی تو سارے بیکار لوگ ہیں بیچارے. پڑھوں یا نہ پڑھوں بھائی؟ یہ لو بیٹا، یہ مجھے یہ تفسیر بہت قمی ہی دو، ظلم اس کیا کے آج بعد کے ہمارے ساتھ آپریٹر صاحب نے اس کو لایا. ٹھیک ہے نا، کہ ایسے کیونکہ یہ آدمی کے ساتھ سب کا آپ لے ٹائم کر ضائع. آیا ہے. بھائی سن لو، بھائی سن لو بھائی، خاموش. یہ کتاب ہے تفسیر قمی، جلد نمبر 2، چاپ مطبعۃ النجف الاشرف. یہاں پر علی ابن ابراہیم، یہ اس میں بھی یہی ہے. جو میرے پاس جو پرنٹڈ ورژن ہے نا، اس میں بھی یہی ہے. کوئی نہ کہہ دے کہ یہ اس میں غلط ہے. دیکھیں اس میں بھی یہی. یہ تفسیر قمی ہے، تفسیر قمی، تفسیر قمی. اور اس میں ملاحظہ کریں یہ قال علی ابن ابراہیم کان سبب نزولها. اچھا تو دیکھیں، کان سبب نزولها، اس کا سبب نزول کیا؟ سبب نزول اس کا یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے میں سے کسی ایک کے گھر میں تھے، اور وہ ماریہ قبطیہ ہے. تکون معه تخدمه، وہ ماریہ قبطیہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی تھی. وكان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریہ. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ کے گھر میں تھے، تو حفصہ کسی کام سے چلی گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے ماریہ کو بلایا. تو ماریہ آئی، انہوں نے خدمت کرنے لگی. فعلمت حفصة بذلك، حفصہ کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں وہ ماریہ آئیں. وہ ماریہ بہت خوبصورت تھیں، اور بیٹا بھی تھا ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اس کا اپنی تو کوئی اولاد بھی نہیں تھا نا حفصہ کا. فغضبت وقبلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو غصہ آیا، اس نے جھگڑنا شروع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقالت هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي، تم اس نے چلانا شروع کیا کہ بھئی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا فرش ہے، تم نے اس میں ماریہ کو ادھر کیوں لے کے آئے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آیا. جھگڑے سے، ایک عورت جھگڑا کر رہی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آیا. فقال كفي فقد حرمت ماریہ على نفسی ولا اطأها بعد هذا ابدا. تم چپ ہو جاؤ، اور میں اس کے بعد ماریہ کو اپنے آپ پہ حرام کر لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ اب اس کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بلاؤں گا. وَأَنَا أُفْضِي إِلَيْكَ سِرًّا، اور میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، راز ہے. فَإِنْ أَنْتِ أَخْبَرْتِ بِهِ فَعَلَيْكِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، اگر تم نے یہ راز کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی لعنت ہے. فقالت نعم،
حفصہ نے کہا جی ہاں میں راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، بتائیں راز کیا ہے؟ فقال ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی ثم من بعده ابوکی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو حکومت ملے گی، خلافت ملے گی، اور اس کے بعد آپ کے والد کو ملے گی، اس کے والد کو ملے گی، اب اس کے بعد آپ کے والد یعنی عمر کو ملے گی۔ فقالت من اخبرک بہذا، اس نے کہا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا، جیسے یہ رسول نہیں ہے نا، وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ رسول ہے، آپ کو یہاں کہاں سے پتہ چلا؟ قال اللہ اخبرنی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی۔ تو ناظرین یہ ایک پیشگوئی کے طور پر، یہ ایک وصیت کے طور پہ نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرنا چاہتے تھے کہ مجھے میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملے تو حفصہ کو قسم نہیں دیتے کہ تجھے اگر تو کسی کو بتائے گا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، بلکہ خود جا کے ممبر پہ کہہ دیتے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے پھر عمر ہے۔ تو یہ ایک پیشگوئی کے طور پر ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ ان کی خلافت شرعی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ فاخبرت حفصۃ عائشہ من یومها، حفصہ نے اسی دن عائشہ کو بتا دیا کہ اب تیرے ابے کو خلافت ملے گی اور اس کے بعد میرے ابے کو۔ واخبرت عائشہ ابا بکر، اور عائشہ جا کے ابو بکر کو بتا دیا قضیہ یہ ہے۔ فجاء ابو بکر الى عمر فقال له ان عائشہ اخبرتنی عن حفصہ بشیء، بس ابو بکر چلا گیا عمر کے پاس اور کہا کہ حفصہ نے مجھے ایک چیز بتایا۔ ولا اثق بقولها فاسأل انت حفصہ، ابو بکر نے کہا عمر سے کہ تیری بیٹی حفصہ نے میری بیٹی عائشہ کو ایک بات بتائی، لیکن عائشہ پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، عائشہ جھوٹ بھی بولتی ہے، خطا بھی کرتی ہے، تو جا کے خود حفصہ سے پوچھ لے کہ کیا قصہ ہے، کہانی کیا۔ فجاء عمر الى حفصہ، عمر حفصہ کے اپنی بیٹی کے پاس آیا۔ فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشہ، اس سے کہا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ عائشہ نے ابو بکر کو سنایا۔ فانکرت ذلك، قالت ما قلت لها من ذلك شيء، حفصہ نے کہا کہ نہیں جی جھوٹ ہے یہ سب، میں نے نہیں بولا، عائشہ جھوٹ کہہ رہی۔ عمر نے کہا کہ بیٹی سن لو۔ فقال لها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه، عمر نے کہا کہ بیوقوف سچی بات بتاؤ، واقعا کیا ہے، اگر اس نے واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ہم کچھ کریں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس معاملے میں کہ اگر ابو بکر کو خلافت مل رہی ہے۔ فقالت نعم، اس نے کہا کہ جی ہاں یہ خبر سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا۔ بھلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ فاجتمع على ان يسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس وقت یہ جمع ہو گئے، ان چاروں نے فیصلہ کر لی، ابو بکر نے، عمر نے، عائشہ، حفصہ، ان چاروں نے، کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے، زہر دے دیتے، کیونکہ جب خلافت ابو بکر کو ملنی ہے اس کے وفات کے بعد، اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں تاکہ فوراً ابو بکر کو خلافت مل جائے۔ تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آیہ نازل ہوئی، اسی لیے تو قرآن نے فرمایا کہ بل ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ، یہ سورہ تحریم میں فان اللہ فان تظاہرا علیہ فان اللہ مولاہ جبریل وصالح المؤمنین، کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرو تو اللہ تعالی جبرائیل کو، اور اللہ پیغمبر کی مدد کرے گا، جبرائیل علیہ السلام مدد کرے گا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نبی کے ساتھ ہے۔ تو یہ کون سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ خود مدد کے لیے آ رہا ہے، جبرائیل کو بھی بھیج رہا ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ منصوبہ تھا ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا جائے تاکہ ان کو خلافت ملے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہانی ہے، پوری حدیث پڑھو نا، صحیح ہے۔ اب مولوی اب اس کو لے کر آتے ہیں، میں نے صحیح پڑھی ہے، ایک منٹ اس کا مفتی تو چلا کے بھاگ گیا، مفتی تو بھاگ گیا بھائی، مفتی کہاں ہے؟ مفتی تو تیرا ہے نہیں، مفتی نہیں ہے۔ یہ جو روایت تھی ٹھہریں، مفتی آ آنے کی گئے، ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنا مناظرہ، مفتی مجھے آ گئے، اتار دیں، نہیں کرنا آپ سے مناظرہ، نہیں کرنا، آپ مناظرے کے اہل ہی نہیں ہے نا۔ اور میں نے تفسیر صحیح پڑھی ہے، روایت صحیح پڑھی ہے، روایت پوری پڑھی نہیں پڑھی میں نے۔ دفاع ہو جا کہیں، پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا تو نے؟ اوکے بھائی، جب تمیز نہیں ہے تو آپ سے بات ہی نہیں، جب گالی دے رہا ہو نا خود چلا جا، گالی والے سے بات ہی، میں نے پوری روایت پڑھی ہے، ایک لفظ کم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ سے بات کرنا، ہم آپ کو کوئی مناظرے کا اہل نہیں سمجھتے کہ آپ مناظر ہیں، وہ بیچارے اپنے آپریٹر صاحب کی غلط فہمی ہو گئی ہے نا،
کہ وہ آپ کو انسان سمجھ رہے تھے. آپ نے پگڑی لگائی، پتہ نہیں یہ سید بادشاہ کوئی عالم دین ہے. آپ نے کہا مفتی کو بھی لے کے آئیں گے، مفتی بھی آپ جیسا ہی وہ ان پڑھ نکلا نا. وہ آپ لوگوں کی ہے غلطی ہے. کہ ہم نے آپ کو انسان سمجھا، ہم نے آپ کو بھائی سمجھ کے ادھر ٹائم دیا سوال جواب کا، تو آپ ادھر گالی دینے پہ آ گئے.